آواز آ رہی ہے بیٹا, آپ سوال کر لو, جواب دے دیں گے پھر. جی سر, میرا کویشچن سر عادل خان سے ہے. آئی ایم فرام سوات, دا نارتھ ویسٹ ریجن آف پاکستان. سر میرا کوشچن آپ سے ہے کہ آئی ایم فرام ساؤتھ دا نارتھ ویسٹ ریجن آف پاکستان which is generally known as the Switzerland of Asia and which has a lot of the tourist resorts and sports. اور میرا جو آئیڈیا ہے جو ہم نے وہاں پر کے پی امپیکٹ میں ابھی امپلیمنٹ کرنا ہے, اور جتنی بھی پرسونس سے ہم ملے ہیں, اور جس پر آپ ایک ایپ بھی ابھی بنا رہے ہیں جو کہ ہمارا آئیڈیا بھی ہے, جو ہم ایکوموڈیشن پرووائڈ کر رہے ہیں, اور سر وی آر فیسیلیٹیٹنگ دا ٹورسٹ. Sir, like the main problem that we are facing over there in Swat, that is the infrastructure of Swat to everywhere, to any spot of the tourist spot. جہاں پر ٹورسٹ جاتے لائک کالام اگر جاتے ہیں تو وہاں پر انفراسٹرکچر کا پرابلم ہے, روڈ نیٹورکس کا. اگر ملم جبا جاتے ہیں تو وہاں پر بھی پرابلم ہے. سر 2013 میں سر ہماری چیف منسٹر صاحب جو تھے وہاں پر سے ہمارے سوات سے ہے, مٹھا میں سے, تو وہ کہہ رہے تھے سر کہ ہماری جو فرسٹ پریورٹی ہے وہ نیٹورک, دا روٹ نیٹورک آف دا سوات, اور دیٹ از دا ٹاسک فورس آف دا اسٹیٹ گورنمنٹ ہے. سر تو آپ کب اس پر کام کریں گے کہ ہمارا یہ آئیڈیا جو ہے وہ پروموٹ ہو جائے اور ہم اس میں سے کروڑ ہلو ہاں ٹھیک ہے. اچھا, کیا نام ہے آپ کا بچے؟ شفیق احمد جان. اچھا, اس طرح کہ جو میں نے پہلے اپنی اسپیچ میں بات کہی کہ حکومت کو اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کرنا چاہیے کچھ کاموں پہ, اور وہ پھر بہت اچھے طریقے سے کرنے چاہیے اس کو. اس میں سے بیسک چیز ایک انفراسٹرکچر کا ڈیولپ کرنا. اور بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اگر روڈ کسی جگہ پہ اپروچ نہیں ہوگی تو لوگ وہاں پہ کیسے جائیں گے؟ تکلیف کے لیے تو کوئی نہیں جاتا, لوگ تو انجوائمنٹ کے لیے جاتے ہیں, فیملی کو, دوستوں کو ساتھ لے کے. جو کالام کی روڈ ہے, ایک تو انشاءاللہ کوشش ہے کہ نیکسٹ سیزن سے پہلے سوات کا جو ایکسپریس وے ہے وہ آپریشنل ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اس میں صرف ایک ٹنل کی پرابلم ہے. تو جو موٹر وے پہ انٹرچینج ہے وہاں سے چکدرا تک 45 منٹس لگیں گے, 45-50 منٹ لگیں گے, جو نارملی ابھی 2.5 گھنٹے لگتے ہیں. تو وہ بہت فیسلٹی ہوگی ٹورسٹ کو. دوسرے نمبر پہ جو آپ کا کالام روڈ ہے وہ جیسی ہماری ابھی حکومت بنی, میں منسٹر بنا, جو فیڈرل گورنمنٹ بنی, میری جو کمیونیکیشن کے منسٹر صاحب ہیں ان سے بات ہوئی ہے, اور انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے کہ نیکسٹ جون تک, سیزن تک 100% مشکل ہوگا, کیونکہ وہاں پہ یہ 2-3 مہینے کام نہیں ہوتا, برف باری کی وجہ سے 2-3 مہینے کام نہیں ہو سکتا. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوشش کریں گے کہ جون تک 70-80% وہ کام کمپلیٹ کر لیں. 35 کلومیٹر ہے ٹوٹل, تو اگر 35 میں سے 25 بھی بن جاتا ہے, 30 بھی بن جاتا ہے تو بہت فیسلٹی ہو جائے گی لوگوں کو. تو بات آپ کی ٹھیک ہے. چھوٹی سی ایک میں آج ان کو بتا رہا تھا کہ ٹورسٹ کے لیے مجھے کچھ لوگ ملے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ جی معمولی سی چیز ہے کہ صاف واش رومز نہیں ملتے راستے میں, تو ہم نے اس کے لیے بجٹ اپروو کر لیا ہے 15 کروڑ روپے, اور ہم جتنی بھی یہ ٹورسٹ ایریاز ہیں وہاں پہ چھوٹا سا ایک سیٹ اپ بنائیں گے. اس میں پریئر ایریا ہوگا, ٹوائلٹس ہوں گے اور ٹک شاپ ہوگی, تاکہ جو فیملیز کو پرابلم ہوتی ہے, واش روم ٹھیک نہیں ہوتے, تو یہ بیسک انفراسٹرکچر انشاءاللہ تعالی ہم حکومت پرووائڈ کریں گے میکسیمم. اس کے بعد پھر آپ کا کام ہے کہ آپ انشاءاللہ کروڑوں کمائیں اور اس میں سے ہزاروں میں ٹیکس دیں, اور وہ پیسے پھر لوگوں پہ لگیں. Assalamu alaikum sir. Sir, first of all I would like to introduce myself. I am Waqar Khan, University of Swat, and from the Department of Law and Sharia. And sir, I belongs to a very beautiful area, a mountainous, beautiful, amazing, wonderful, and one of the backward area of KP and Swat, named Malam Jabba.
آپ نے نام سنا ہوگا. سر فرسٹ آف آل آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو کہ آپ نے ہمارے لیے کیفی امپیکٹ چیلنج پروگرام شروع کیا. آپ نے ہمارے خوابوں کو جو ہم خواب دیکھا کرتے تھے کہ ہم اس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے, ہم بہت سوچا کرتے تھے. ہم یہ بھی سوچتے تھے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بڑی بڑی گاڑیوں میں گھومتے ہیں, چھوٹی سی آئیڈیا سے شروع ہوتی ہے, لیکن ان کے پاس یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں. تو ریئلی آپ نے کر کے دکھایا, اس کے لیے ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں. پھر آپ نے یہ پروجیکٹ لمس کو دیا, اور جس طرح مریم میڈم نے, رضوان سر نے, سرفدا سر نے, ارسلان سر بھی تھی, اور فیض صاحب نے. بیٹا کوشچن کریں پلیز. سر اب لیٹ می ٹو ٹاک, کیونکہ کوشچن کے ساتھ تھوڑی سی برداشت. سر میں اپولوجائز بھی کروں گا, ایسا نہ ہو کہ آپ میرا چیک کاٹ لیں. سر ویسے تو نہیں کاٹیں گے نا سر, میں ایک اور کوشچن بھی کرنے جا رہا ہوں, کیونکہ آپ نے ٹورزم کی بات کی. اور سر جس طرح میں نے بتایا کہ میں ملم جبہ سے بلانگ کرتا ہوں, سوات کی بہت خوبصورت ایریا ہے. سر وہاں پر شاید آئی ایم سوری فار سیئنگ, شاید آپ نے نیب نے آج ہی اسی مسئلے میں آپ کو بلایا ہوگا, ملم جبہ کیس میں, مجھے یقین ہے. سر ملم جبہ کیس میں آپ کو نیب نے بلایا, آپ نے نیب نے جو بھی آپ سے پوچھا ہوگا یا جو سوال نام آپ کو دیا گیا ہوگا, اور جس طرح سی ایم صاحب نے بھی ہم نے وہ دیکھی. لیکن سر جو ہوٹل بن رہا ہے, جو زمین آپ نے ہوٹل کو دی ہے, اس میں کرپشن ہوئے یا نہیں ہوئے وہ تو دور کی بات, وہ تو بہت دور کی بات. لیکن جو لوکل لوگوں کو وہاں ایک اس ہوٹل سے, اس کمپنی سے تکلیف ہے, کیونکہ وہ ہوٹل والا سیمسنگ گروپ آف کمپنیز کا آپ کا بڑا قریبی بھی ہے. سر ہم یہ بھی جانتے ہیں. تو سر بیٹا کوشچن کریں شاباش. یہ کوشچن نہیں بری بات ہے نا, آپ سر میں کرٹیسزم نہیں بیٹا بری بات ہے, آپ کوشچن کریں. پر ریفارمز کرتا ہوں, میں تنقید برائے اصلاح کر رہا ہوں. اچھا کریں شاباش. کیونکہ مجھے پھر موقع کہاں ملتے ہیں کہ میں عطیف خان صاحب سے اس طرح کی بات کروں, اس طرح کی پبلک بیٹھی ہوں, اس طرح کی میڈیا ہو, مجھے یہ موقع کہاں ملے گا. آج مجھے موقع ملا ہے, آپ کے تھرو ملا ہے, تو آئی ایم ویری تھینکفل فار دس. سر دوسری وہ سر رضوان نے جس طرح ہمیں گائیڈ کیا, ہم لوگوں کے پاس گئے, ہم نے پرسوناز کنیکٹ کی, فارنس ٹورسٹ آئے ہوئے تھے, سب نے انفراسٹرکچر کے اوپر بات کی. تو پی ٹی آئی کے لوگ تو کہتے تھے کہ میاں صاحب آپ روڈیں نہ بناؤ, تو وہ میاں صاحب کی بات ان لوگوں نے کہی تھی کہ روڈیں جو بنا رہی تھی, لو انفراسٹرکچر کا بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا ٹورزم کا سوات میں ایک اور جگہ ہے فیتام ہے. سر آپ اسے دوبارہ فنکشنل کریں فیتام جو, کیونکہ بہت بڑا انسٹیٹیوٹ ہے ٹورزم کے لحاظ سے. اور جو ملم جبہ میں جو زمین آپ لوگوں نے لی ہے, میں خود ملم جبہ سے بلانگ کرتا ہوں. سر وہاں پر ایک بازار تھا ملم جبہ میں, ہمارے ساتھ ایگریمنٹ یہ ہوا تھا کہ ہم یہ بازار ہٹائیں گے, کیونکہ ہمارے یہاں تو 6 مہینے برفباری ہوتی ہے, ہماری زمینیں کام کی نہیں ہوتی, فصلیں ہم اگا نہیں سکتی. تو وہاں پہ جو غریب لوگ ہوتے تھے, میں یوتھ ہوں, میں ریپرزنٹیٹیو ہوں اپنے علاقے کا, یہاں میں آپ کا ریپرزنٹیشن کر رہا ہوں. تو عاطف خان صاحب وہاں پہ جو نوکریاں مل رہی ہے, آج سیمسنگ گروپ آف کمپنی جو نوکریاں دے رہی ہے, میری گاؤں کا, میرے سوات کو ایک بھی نوکری نہیں مل رہی. کیوں سر کیوں؟ وہ 1 کروڑ نوکری میں ہی بھی شامل کر دے, کم از کم میری سوات سے, میری علاقے سے یہ بے روزگاری تو ختم ہو جائے گی. برداشت کرے بھائی, برداشت کرے اگر کوئی کسی سے بلانگ کرتے, کیونکہ میں تنقید برائے اصلاح کروں. آئی ایم سوری سر, جو اسٹیٹ سیکرٹری میرا مائک بند نہ کرے. بند کر رہے بیٹا, بری بات ہے, ٹائم لیٹ ہو رہا ہے نا. میں نے اپولوجائز کر چکا ہوں سر, آئی ایم سوری بیٹا, ٹائم لیٹ ہو رہا ہے. تھینک یو سو مچ بیٹا. ٹھیک ہے. اچھا جی سر, if you found anything. اس طرح ہے کہ اچھی بات ہے کرٹیسزم, اور میرے خیال میں اگر کوئی پی ٹی آئی کو کرٹیسائز کر رہا ہے, تو اگر یہ پی ٹی آئی کی حکومت نہ ہوتی تو اس طرح کوئی نہ بولتا. اور دوسری بات یہ کہ انفراسٹرکچر ظاہری بات ہے ڈیولپ ہونا چاہیے, انفراسٹرکچر نہیں ہوگا تو کوئی بھی جگہ ڈیولپ نہیں ہوگی. اور یہ انہوں نے جس جگہ کی بات کی, ملم جبہ واقعی پہلے بہت عرصہ آسٹرین گورنمنٹ چلاتی رہی ہے, پھر جو ملیٹنسی تھی طالبان کے دور میں وہ پھر بالکل تباہ ہو گیا تھا. اور آج جو انہی کے اس کے بارے میں, جگہ کے بارے میں مجھے جب نیب نے بلایا کہ جی آپ کے رشتہ دار ہیں, میں نے کہا جی بالکل میرے رشتہ دار ہیں. تو میں تو کسی کو رشتہ داری سے نہیں نکال سکتا, نہ کوئی کسی کو رشتہ داری سے نکال سکتا ہے. اور دوسری بات, آپ کسی اپنے رشتہ دار کو کاروبار سے نہیں روک سکتے, کوئی بھی آپ کسی اپنے بھائی کو نہیں روک سکتے, تو اور کسی کو کیا, یہ بیسک رائٹ ہے ہر ایک آدمی کا. تو بہرحال پروجیکٹ کمپلیٹ ہوگا, لوگوں کو نوکریاں ضرور ملیں گی,
ہر جگہ یہ تو دیکھیں کچھ پوری دنیا میں یہ مثال ہے ہر ایک کاروبار کی کہ جس جگہ بھی کاروبار شروع ہوتا ہے, چاہے وہ آئل ایکسپلوریشن ہو, چاہے وہ ہوٹل ہو, چاہے وہ جو بھی ہو, اس کی جو ٹاپ کی نوکریاں ہوتی ہیں, جو اسکل لوگ ہوتے ہیں, جہاں لوکلی وہ اویلیبل نہیں ہوتے, وہ ظاہری بات ہے باہر سے آتے ہیں. اور جو باقی نوکریاں ہوتی ہیں جن میں ان کو اسکل لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ لوکل لوگ ہی ہمیشہ سے لوکل لوگ ہی وہ امپلائی ہوتے ہیں. اور اس میں بھی یہی ہوگا اور ہر پروجیکٹ میں یہی ہوگا. لوگوں کو ظاہری بات ہے کہ آپ کہیں دور سے تو پروجیکٹ کے لیے نہیں, لیبر کو نہیں لا سکتے, انہی لوگوں کو نوکریاں ملیں گی. یہ تو ہر ایک کاروبار کی فیزیبلٹی ہے. اور آپ نے بات کی, اچھی بات کی, لیکن میرے خیال میں آپ کو سیاست میں آ جانا چاہیے, کیونکہ آپ کو بھی تقریر کا بہت شوق ہے جس طرح ہم سیاستدانوں کو ہوتا ہے. تھینک یو سو مچ سر. پائتھون کی انہوں نے بات کی, پائتھون کی بات کی, وہ ایک ہاسپٹلٹی مینجمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے. جب وہاں پہ سوات میں ملیٹنسی تھی تو اس وقت ڈیٹینشن سینٹر بنا تھا, وہ آرمی کا جو ملیٹنٹس کو وہ ریڈیکلائز کرتے تھے شاید, یا ڈیٹینشن میں رکھتے تھے. تو وہ ہم ابھی بات کر رہے ہیں ان سے کہ اس کو بھی اللہ کا شکر ہے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں, تو اس کو ہم دوبارہ سے پروونشل گورنمنٹ کو واپس ملے اور اس کو دوبارہ سے ہم ہاسپٹلٹی مینجمنٹ کا ایک اچھا انسٹیٹیوٹ بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. تھینک یو سو مچ جی, تھینک یو سو مچ سر. اور اس وقت میرے پاس بہت سے ریکویسٹ آ رہی ہیں کویسچنس کی, جیسے کمراٹ کا یہ لڑکا ہے اس نے کہا ہے, یا سر پیپل وتھ ڈسیبلٹی کی طرف سے لاسٹ کویسچن میں چاہوں گا. کمراٹ کے حوالے سے بھی سر بات کریں گے, لیکن پلیز ان کو مائک ذرا دیجیے. عرفان جو ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں, دس از دا لاسٹ ون رائٹ. السلام علیکم سر. میں پرسنل ڈسیبلٹی کے حوالے سے تھوڑی بات بھی کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے جتنے امپیکٹ میں پہلے جو فریزز گزر گئے اس میں پرسنل ڈسیبلٹی کو تھوڑا سا اگنور کیا گیا. تو اگر آنے والے پروجیکٹ ہمارے پاس آئیڈیاز بھی اس طرح کے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح بھی WHO نے آلریڈی 50 اسسٹڈ ڈیوائسز پرائورٹی بیسس پہ اناؤنس کیا, پورے ورلڈ میں انہوں نے وہ سروے کیا. اس کے لیے پھر اگلے کچھ سالوں میں پھر KP گورنمنٹ یا جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ پھر چائنا سے امپورٹ کرنا شروع کر دے گی وہ ڈیوائسز. اس کے لیے ہم یہاں پہ کیوں کام نہیں شروع کر سکتے, کیونکہ آپ ایک چھوٹی سی ویل چیئر کی مثال لے لیں, 50 پرائورٹی ڈیوائسز کو چھوڑ کے صرف ایک ویل چیئر کی, وہ وہاں سے 6-7 ہزار کی ہمیں یہاں آ کے پڑتی ہے. تو میرے خیال سے ہم ایزلی یہاں پہ 3-4 ہزار میں بنا سکتے ہیں. ایک تو یہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر بھی ڈیولپ ہو جائے گا اور اپرچونیٹیز بھی کریٹ ہو جائیں گی. اور اس کے مد میں جو سوشل ویلفیئر اور بیت المال کا جو اتنا فنڈ جاتا ہے وہ بھی ہمارے خیال سے تھوڑا سا سیونگ ہماری ہو جائے گی. سیکنڈ, تھوڑا سا ٹورزم کی طرف بھی آنا چاہوں گا. سر کے بہت اچھے ہمارے ساتھ ٹرمز رہے ہیں جو ایجوکیشن منسٹری میں تھے, انہوں نے ایکسیسیبلٹی کے متعلق یا اس کے متعلق کافی اچھا کام کیا. اس کے لیے بھی ہم اپریشیٹ بھی کریں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے اس کے لیے. تھینک یو سو مچ عرفان بھائی. اور اسی لیے میں ساتھ میں یہ کہوں گا ٹورزم فار آل, اس پہ اگر آپ لوگ کام شروع کرتے ہیں. ہم نے آلریڈی 2016 میں بلیات میں KP گورنمنٹ کے تعاون سے ایک وزٹ کیا تھا, اس میں ہم نے رپورٹ سبمٹ کی تھی. اپلیکیشن کی بھی ہم نے بات کی تھی لیکن اس پہ کام نہیں ہوا. تو اس طرح کی اپلیکیشن یا پرچیز جو آپ منگوا رہے ہیں اس میں بھی کائنڈلی ایکسیسیبلٹی کا خاص خیال رکھا جائے. تھینک یو. تھینک یو عرفان. ایک تو بات آپ کی ٹھیک ہے کہ جو پہلے سٹارٹ ہوا تھا اس وقت الگ سے فزیکل ڈسیبلٹی کے لیے نہیں کچھ رکھا گیا تھا. پھر بعد میں جب وہ نشتر ہال میں پروگرام تھا, مجھے آپ لوگ ہی ملے, تو پھر اس کے بعد ہم نے شروع کیا. اس میں انہوں نے 3 فزیکل ڈسیبلڈ کے لیے ٹریننگ مکمل کر لی ہے. اور آنے والا جو پلان ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کافی زیادہ مطلب اسپیسیفکلی ایک الگ سے سیگمنٹ ہوگا جتنی بھی مائنورٹیز ہیں اس میں. اور پہلے نہیں کیا, تھوڑا سا کیا, لیکن بہرحال انشاءاللہ آئندہ سے زیادہ کریں گے. جو آپ نے اس کے لیے ٹورزم فار آل جو ہم جگہ بنا رہے ہیں اس میں کوشش کریں گے کہ جتنا میکسیمم اس کو ایکسیسیبل کریں, اور ٹورزم فار آل کی جتنی فیسلٹیز ہم لوگ دے سکیں, مطلب جتنی پاسبل ہو سکتی ہے گورنمنٹ کے لیے, وہ انشاءاللہ تعالیٰ ضرور دیں گے اس میں. تھینک یو سو مچ سر. اینڈ ناؤ وی موو آن ٹو دا جو آپ کو چیکس دیے جائیں گے, اس میں پہلے 5 لاکھ, پھر 4 لاکھ, پھر 3 لاکھ. یہ بہت خوشی کا دن ہے ہمارے جتنی بھی یوتھ یہاں پہ بیٹھی ہے. سر میں ریکویسٹ کروں گا آپ سے کہ آپ آئیں اور ان کو اپنے ہاتھوں سے چیکس دیں.